ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار۔ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، اب آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ قافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام، قافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام، ذکر نہ روتے روتے ہو سکے تو بار بار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروانے کے بعد سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا، اور پہلا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم کو، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ ان باتوں میں پورا اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے
انہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اس آیت میں ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا چند باتوں کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سامعین ذی احتشام، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ ذرا اس آیت کے اندر غور بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو آزمایا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ایسے ہی نبوت عطا نہیں کر دی، ایسے ہی رسالت عطا نہیں کر دی، ایسے ہی ہم نے ان کو بڑا نہیں بنا دیا، ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ زیر غور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں آزمایا کہ آزماؤں تو صحیح ابراہیم ان باتوں پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ رب تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو خبیر ہے، وہ تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ وہ جانتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان باتوں پہ پورے اتریں گے۔ آزمانے کا مقصد، آزمانے کا فائدہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ایسے نبوت نہیں عطا کر دی، بلکہ وہ میرے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ ہم نے ان کو باتوں میں آزمایا، وہ ان باتوں پہ پورا اترے، وہ اس قابل تھا کہ ہم انہیں نبوت عطا کرتے۔ تو سامعین ذی احتشام، میں نے سوچا کہ حج سے پہلے پہلے، عید سے پہلے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا جائے، تاکہ آپ کو پتہ چلے حج کس طرح آپ پہ فرض ہوا، کیا وہ قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ منصب عطا فرمائے، اتنی عنایات کی، اتنی نوازشات کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ تو سامعین ذی احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، اور جن جن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا وہ ان باتوں پہ پورا ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے۔ سبق کیا ہے؟ سامعین ذی احتشام، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آزمائش میں پورا اترے، اللہ ان کو ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، ان کو منصب بھی بڑا عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، ہمارے اوپر کوئی تنگی آ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مصیبت آ جائے، تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، باری تعالیٰ اگر تو نے تنگی دی ہے، اگر تو نے مصیبت دی ہے، اگر تو نے پریشانی دی ہے، تو باری تعالیٰ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہم تو حضرت ایوب علیہ السلام کا وہی جملہ اب دہرائیں گے، جب آپ بیماری میں مبتلا ہوئے نا، آپ نے عرض کی آپ کی زوجہ نے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے نجات دے دے، تو آپ نے اس وقت زوجہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال مجھ پہ نوازشات کی ہیں، میں 1-2 سال میں کیوں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کروں؟
جتنے سال اللہ نے نوازشات کی ہیں اتنے سال تو میں بیماری کو برداشت کروں نا. اگر اللہ نے 50 سال مجھ پہ نوازشات کی ہیں، اللہ اگر 2 ماہ مجھ پہ بیماری دے دے، میں کیوں مصیبت زدہ ہو جاؤں؟ کیوں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کروں؟ کم از کم 50 سال تو یہ حق بنتا ہے میں بیماری کو برداشت کروں جتنی دیر اللہ نے نوازشات کی ہے. اور میں نے کہا بھی نہیں اللہ نے نوازشات کر دی ہے. تو سامعین احتشام، حضرت ابراہیم کا سبق ہو، حضرت اسماعیل کا سبق ہو، یا حضرت ایوب کی زندگی ہو، ان میں سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی تکلیف آئے، تو سامعین احتشام اللہ کی بارگاہ میں التجا یہی کرنی ہے، باری تعالیٰ مصیبت دینے والا بھی تو ہے اور مصیبت کو دور کرنے والا بھی تو ہے، باری تعالیٰ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. تو سامعین احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. آپ کے دور میں نبوت کا انکار کرنے والا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا نمرود. تو نمرود نے خواب دیکھا، اور وہ ایسا بادشاہ تھا، سب سے پہلے وہ جابر بادشاہ تھا جس نے لوگوں کے رزق بھی اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے. وہ لوگوں کو رزق کی صرف اس وجہ سے دیتا تھا، اگر تو سجدہ کرے گا میں تجھے رزق دوں گا، اگر تو مجھے سجدہ نہیں کرے گا وہ رزق ہی نہیں دیتا تھا. اس نے لوگوں کے رزق جو ہے، جتنا غلے کا نظام ہے، جتنا رزق ہے، جتنا اناج ہے، ہر چیز اپنی دسترس میں کیا ہوا تھا. اور لوگ لائن بنا کر آتے، اس سے رزق طلب کرتے، جو اس کو سجدہ کرتا اس کو دے دیتا، جو سجدہ نہیں کرتا اس کو نہ دیتا. اور یہ پہلا وہ ہے جس نے اپنی دوزخ بھی بنائی تھی، اپنی جنت بھی بنائی تھی. جو سجدہ نہ کرتا اس کو دوزخ میں آگ میں ڈال دیتا، جو اس کو سجدہ کر دیتا اس پہ انعامات کرتا. سامعین احتشام، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ ظالم، وہ جابر، سامعین احتشام، انسانیت نام کی چیز باقی نہ تھی. لوگ ظلم کی پس چکی ہے اس میں پس رہے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا مسیحا بنا کر بھیجا. تو سامعین احتشام، نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس ستارے کی روشنی اتنی ہے، اس کی روشنی کے آگے شمس و قمر جو ہے، یعنی چاند اور سورج جو ہے، ان کی روشنی بھی کم پڑ گئی ہے، اس ستارے کی روشنی زیادہ ہے. صبح اس نے دربار کو لگایا، اس نے نجومیوں کو بلایا، اس نے لوگوں کو بلایا اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام ابراہیم ہوگا، اور انہوں نے مہینہ بھی بتا دیا، فلاں ماہ میں وہ پیدا ہوگا، اور وہ آ کر تمہارا جو یہ سلطنت ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. تو سامعین احتشام، وہ پریشان ہو گیا. تو سامعین احتشام، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایسا کیا، جب وہ ماہ آیا جس میں اس بچے کی پیدائش ہو گئی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنا تھا، اس نے کیا کیا؟ جتنی عورتیں حاملہ تھیں ان سب کو اٹھا لیا، ان سب کو لے کر محل میں لے آیا گیا، محل میں لایا گیا. اس نے کیا کیا؟ جس کا بچہ پیدا ہوتا اسی وقت مار دیتا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ اسی رب کے ہاتھ میں ہے قدرت کا نظام، سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں دستے قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہی، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، تمام عورتوں کو اٹھا لیا. لیکن آپ دیکھیں، جب
عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، آخری ماہ ہوتا ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ حاملہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا پتہ ہی نہیں چلا یہ حاملہ ہے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے تمام عورتوں کو اٹھا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا آخری ماہ میں بھی پتہ نہیں چلا، تو جو بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیتا، سارے بچے اس نے مار دیے۔ لیکن جس دن حضرت ابراہیم کی پیدائش ہونی تھی، سامعین احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں چلی گئی، وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی۔ آپ اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ جب آپ کی پیدائش ہو گئی، اس نے غار کا منہ بند کیا، غار آ گئی۔ اگلے دن دیکھا کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ہاتھ ہے اس کی انگلیاں ہیں، ایک سے پانی نکل رہا ہے، ایک سے دودھ نکل رہا ہے، ایک سے شہد نکل رہا ہے، ایک سے گھی نکل رہا ہے، اور ایک انگلی سے کھجور نکل رہی ہے، اور آپ وہ پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں۔ تو سامعین احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جس طرح ایک ماہ میں ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، آپ ایک دن میں بڑے ہوتے تھے، ایک ماہ کے برابر ایک دن میں آپ کی افزائش ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، تھوڑے سے، تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا، اے میری والدہ بتا تیرا رب کون ہے؟ مر ربکم، تیرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا تمہارا والد ہے۔ تو آپ نے کہا میرے والد کا رب کون ہے؟ تو والدہ خاموش ہو گئی۔ والدہ سمجھ گئی اور اپنے حامل سے کہنے لگی کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس بچے کے لیے نمرود نے تمام کے تمام عورتوں کو اٹھا لیا تھا، تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ ذبح کر دیے تھے، یہ تو وہی بچہ ہے۔ تو سامعین احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ جب غار سے باہر آتے ہیں تو آپ نے آ کر استدلال کیا توحید باری تعالیٰ پہ، آپ نے غور و فکر کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کے پاس کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، پھر بھی اس سے سوال ضرور ہونا تھا کہ انسان تجھے میں نے عقل تو دی تھی نا، تو اس عقل کو تو استعمال کر سکتا تھا، تو غور و فکر تو کر سکتا تھا نا۔ تو سامعین احتشام، حضرت ابراہیم نے آتے ہی غور و فکر کیا کہ لوگ جو ہیں چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، رات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے مان لیا میرا رب ہے چاند۔ جب رات ہوئی، چاند طلوع ہوا، صبح ہوتی ہے، چاند غروب ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ستارے کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ستارہ بھی رات کو طلوع ہوا، صبح ہوئی، غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو ستارے جو ہیں اگر غروب ہو جائیں، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا سورج کو، لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ سورج کی لوگ پوجا کرتے ہیں، صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ بھی غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو سورج کو طلوع بھی کرتا ہے، سورج کو غروب بھی کرتا ہے، جو چاند کو پیدا کرنے والا ہے، جو سورج کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان ساری کائنات کا مالک ہے، میں تو اس کو رب مانتا ہوں۔ سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کی اسی جگہ سے آگے آپ کے موضوع کو شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیں صحیح طریقے سے جو آپ نے کام کیے، جو آپ نے سبق دیا، اور جو آپ نے اپنے اوپر جو ہے جو آزمائشوں کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں اللہ نے ان سے کتنی کتنی بڑی آزمائش کو لیا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، پھر جا کر اللہ نے ان کو اتنے نوازشات کی ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے انعامات کی بارش کی ہے۔ سامعین احتشام،
میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ پڑھی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم کو بِكَلِمَاتٍ چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس ان تمام آزمائش میں وہ پورے اترے، قال انی جاعلک للناس اماما، پس ہم نے حضرت ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو جو بھی آزمائشوں پہ پورے اترے اللہ تعالیٰ اس پہ انعامات